بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامی چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔
حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے 2 جمعہ سے قرآن کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، آج تیسرا جمعہ ہے۔ آج بھی قرآن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج خاص طور سے قرآن کا چیلنج، دنیا والوں کو جو قرآن نے چیلنج دیا ہے، اس سلسلے میں خاص طور سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اگر وقت بچتا ہے تو قرآن کے اثر کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب قرآن کا نزول اس دنیا کے اندر شروع ہوا، تب سے لے کر آج تک قرآن کو اس دار فانی سے، اس صفحہ ہستی سے، اس دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الگ الگ ترکیبیں، الگ الگ طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ قرآن کو کیسے اس دنیا سے ختم کیا جا سکے۔ قرآن میں تحریف کر کے، یعنی قرآن کے اندر چینجز اور بدلاؤ کر کے، کہیں قرآن کی آیتیں کچھ نکال دی جائیں یہ کہہ کر، کہیں یہ قصے کہانیاں ہیں یہ کہہ کر، کہیں اس میں تو بہت پرانی باتیں ہیں، اب نیا زمانہ ہے، نئی چیزیں آنی چاہیے۔ گویا کہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ الفاظ سے جب سے قرآن دنیا کے اندر آیا ہے اور اب تک یہ کوششیں جاری ہیں کہ کیسے قرآن کی تعلیم کو روکا جائے اور اسے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کے اندر بدلاؤ لا دیا جائے۔ مگر مخالفین اسلام، قرآن کے مخالف لوگ آج تک صرف ایسی کوشش کر رہے ہیں اور اس تمنا میں ہیں، مگر ان کی کوششیں پوری نہیں ہوگی اور الحمدللہ قیامت تک پوری ہونے والی نہیں۔ اور ابھی تو کم، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود بہت ساری کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، الگ الگ طریقے کے بہتان لگائے گئے، الزام لگایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، صحابہ پر الگ الگ طریقے کے الزام لگائے گئے۔ یہ ساری کوششیں تب سے ہی ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کی تعلیم کو ختم کیا جا سکے، مگر چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی، اس لیے تمام کوششوں اور کاوشوں کے بعد، تمام جد و جہد اور محنت کے بعد آج بھی قرآن جیسے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر آیا تھا، ہو پوری دنیا کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جب اس دنیا کے اندر نازل فرمایا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، مگر جب قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر اوترت کیا، دھرتی پر بھیجا، تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر، کہ اے نبی ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم ہی اس قرآن کو بھیجنے والے ہیں، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور قرآن کے آگے پیچھے
کوئی باطل طاقت بھٹک بھی نہیں سکتی. یعنی اگرچہ دنیا والے کوشش کر لیں اس قرآن کو مٹانے کی یا اس قرآن کے اندر بدلاؤ کرنے کی، تحریف کرنے کی، مگر وہ چاہ کر کے بھی ان کا مشن پورا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری کوششیں کی گئی اور قرآن نے تمام دنیا والوں کو اس کا چیلنج دیا. فرمایا ام یقولون افتراہ فقل فاتوا بعشر سور من مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. سورہ ہود. ام یقولون افتراہ، اے نبی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنی مرضی سے اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کرتے ہیں، آپ بنا بنا کر کے قرآن کو بیان کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے یہ الزام بھی کتنا باطل ہے، کتنا جھوٹا الزام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا تھا. آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. جب آپ کے پاس قرآن کی پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں آئیں، حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس 5 آیتیں لے کر پہنچے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت جواب دیا ماں ناز قاری میں پڑھنا نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا تھا، آپ پڑھنا نہیں جانتے، تاکہ کوئی یہی الزام نہ لگا سکے کہ آپ نے اپنی طرف سے بیان کیا. مگر جب الزام لگانے والے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اچھے سے اچھے بھلے سے بھلے آدمی کو بھی بدنام کر کے رکھ دیتے. انہوں نے پھر بھی الزام لگایا کہ آپ اپنی طرف سے گڑھ کے قرآن بیان کرتے. قرآن نے چیلنج کیا ام یقولون افتراہ، اے نبی وہ آپ کو الزام لگاتے ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے قرآن گڑھ کے بیان کرتے ہیں. قل تو آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے فاتوا بعشر سور من مثلہ، کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے قرآن بیان کیا ہے، قرآن گڑھ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ہم چاہیں تو خود اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں. عرب کے جو اس وقت ماہرین تھے، عربی لٹریچر کے جو ایکسپرٹ تھے، عربی گرامر کے جو جانکار تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہیں بڑا غرور تھا کہ ہم تو عرب میں پیدا ہوئے ہیں، عربی جانتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہیں، یہ کیا عربی میں ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ بھی دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے تھے یہ بھی بنا کے پیش کرتے. تو قرآن نے چیلنج کیا، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جیسا قرآن بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کو کہتے بھی ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا ہے. تو اے نبی ان تمام لوگوں سے آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے قل فاتوا بعشر سور من مثلہ، کہ پوری قرآن کی بات نہیں کرتا، صرف 10 سورتیں ہی تم بنا کر پیش کر دو. پورا قرآن نہیں، صرف 10 سورت بنا دو بس. مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور تم جس کو چاہو اللہ کے علاوہ اس سے مدد بھی حاصل کر لو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. تم کہتے ہو نا کہ میرا نبی اپنی طرف سے قرآن گڑھ کے پیش کرتا ہے اور تم بھی اس بات کی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے قرآن، تو تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پورا قرآن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 10 سورت ہی بنا کے دکھا دینا معلوم ہو جائے. اب یہ قرآن نے جب چیلنج کیا تو عرب کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اپنے علم پر انہیں غرور تھا کہ ہم تو ایکسپرٹ ہیں اس کے بنا دیں گے، تمام لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں 10 صورتیں بنانی، مگر پوری طریقے سے کوشش کرنے کے باوجود بھی فیل ہو گئے، نہیں بنا پائے. تو قرآن نے اپنے سوال میں اور آسانی پیدا کی اور ہلکا کر دیا چیلنج کہ اے نبی یہ تو 10 صورتیں نہیں بنا پائے، اب ان سے کہہ دیجئے کہ 10 صورتوں کی کوئی بات نہیں، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دیں. ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورہ یونس سورہ نمبر 10. کیا ہے نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن کو بیان کرتے ہیں, گھر گھر کر کے بیان کرتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو 10 صورتوں کو تو نہیں بنا پائے, اگر یہ بنا سکے تو ایک صورت ہی بنا دیں. اب لوگوں نے سوچا کہ ایک صورت کی بات ہے, بجتی نہ ہونے پائے, کوشش کی جائے ایک صورت تو ہم بنائیں گے. قرآن نے دوبارہ اسی کو چیلنج کیا. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورۃ البقرہ. کیا ہے ان لوگوں جو میرے نبی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن بیان کرتے ہیں, اور تمہیں یہ اپنے علم پر غرور ہے, تم بھی کہتے ہو کہ ہم بھی جیسا قرآن بیان کر سکتے ہیں. عربی جان لینا یا عربی پڑھ لینا, عربی سمجھ لینا, اس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر کوئی یہ چاہے کہ قرآن کی خصوصیت وہ اپنے کلام میں پیدا کر دے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. انسان کتنے ہی پڑھ لے. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے وہ لوگوں جو تم شک کرتے ہو کہ جس چیز کو ہمارے نبی, ہمارے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. قرآن جو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے, اس کی حقانیت کے بارے میں, اس کی صداقت کے بارے میں, اس کی سچائی کے بارے میں تمہیں شک ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب دنیا میں جس کی چاہو مدد بھی حاصل کر لو, اکیلے نہیں بنانا ہے, پوری ٹیم بنا لو, سارے انسانوں اور جناتوں کو اکٹھا کر لو, پوری دنیا مل کر کے چاہو مدد حاصل کر لو, پھر ایک صورت ہی بنا دینا. بہت کوششیں کی, آپس میں مشورے کیے کہ کیسے بن جائے, ساری کوششوں کے باوجود فیل ہو گئے, ایک صورت بھی نہیں بنا پائے. قرآن نے چیلنج کو اور ہلکا کیا. سورۃ طور کے اندر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. وہ 10 صورتیں تو نہیں بنا پا رہے ہیں, ایک صورت بھی نہیں بنا پا رہے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہیے ایک آیت بھی بنا کر پیش کر دیں. اب ایک آیت پر جب بات آ گئی تو ان کا جو ہے ان کے اندر کا کروھ جاگ گیا, انا ان کا حاوی ہو گیا. میں آ گیا کہ ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے عربی کے ایکسپرٹ, ایک بھی نہیں بنا سکتے, ایک تو بنا ہی دیا جائے گا. سارے لوگوں نے کافی دنوں تک بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت, عربی کے جو گرامر کے ایکسپرٹ تھے, عربی لٹریچر کے جو بڑے بڑے ادیب بلائے گئے اور مشورے کیے, مگر پھر بھی وہ ناکامیاب ہو گئے, ایک آیت بھی بنا نہیں پائے. پہلے عرب کے اندر یہ ماحول بنا تھا کہ جو کعبہ ہے, کافی شاعر کئی موجود تھے عربی کے, وہ اپنے شعر کو لکھتے تھے اور اشعار کو لے جا کر کے خانہ کعبہ پر چپکا دیتے تھے, اور دوسرا شاعر اپنی شاعری لکھتا تھا اور وہ اپنے اشعار کو اس کے نیچے چپکا دیتا تھا. لوگ سب سے زیادہ جس کے اشعار کو پسند کرتے تھے اسے پرائز دیا جاتا تھا, انعام دیا جاتا تھا. یہ مشغلہ اس وقت تھا. وہ اپنے قابلیت اور اپنے ٹیلنٹ کو اپنے عربی کے ماہر ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے. ایک دن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام ہے, انہوں نے ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں ہیں سورۃ الکوثر. یہ جا کر کے انہوں نے خانہ کعبہ پر لکھ دیا اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت. اب بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے نیچے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لکھ نہیں پاتے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اشعار لکھا جاتا ہے, کبھی بھی کوئی شعر لکھا جاتا ہے, وہ 2 لائن یا 4 لائن یا 6 لائن پیر میں ہوتا ہے, جوڑا ہوتا ہے. اب یہ دیکھ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, راہ پہ ختم ہو رہا ہے,
इन्ना आतैना का कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये भी रात खत्म हो रहा है। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये भी रात खत्म हो रहा है। कह रहे हैं यार ये तो शेर का वजन तो भूल रहा है और इसका मफहूम और तर्जुमा किया जा रहा है तो तर्जुमा भी पूरा हो जा रहा है। ये लाइन 3 है, 3 आते हैं। अब बड़े बड़े अदीब आए और अपने माइंड को खफा दिया, ये 4 लाइन नहीं, या तो 2 ही होना चाहिए या 4 होना चाहिए, उसके बाद मीनिंग कंप्लीट होगी। 3 में मीनिंग कैसे कंप्लीट हो जा रही है? तर्जुमा सही हो रहा है और वजन भी बरकरार है, मगर लाइन 3 में है। अब नहीं जवाब दे पाए। एक शायर उठा, उसने नीचे लिख दिया वमा हाजा इल्ला कलामुल बशर। उसने कहा 4 लाइन होना चाहिए, 4 मैंने कंप्लीट कर दिया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अब हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहा इसीलिए तो मैंने ये आयत लिखने के बाद अपना नाम लिखा था ताकि तुम्हारे जुबान से निकल जाए कि किसी इंसान का कलाम नहीं। और ये मेरा कलाम नहीं है, ये तो तंजील मिन रब्बिल आलमीन, वो उस रब का कलाम है जो सारे जहान का मालिक है। जो मुखालिफीन आज मुखालिफत करते हैं, जिद करते हैं, उनके दिल ने भी एक्सेप्ट किया है, मान लिया है इस बात को कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम, ये आम इंसान का कलाम नहीं। अगरचे वो हर धर्मी पर बदलाव करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, मगर उनके दिल ने भी इस बात को मान लिया, पहले भी एक्सेप्ट कर लिया था। 1450 साल पहले भी मुखालिफीन ने इस बात को माना था। अब उन्होंने ये लिख करके वो चले गए। एक बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो कहा कि मैं बनाऊंगा भाई, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो बना के रहूंगा। और उसने ऐसी लाइन लिखी आयत के वजन पे, आयत तो कह नहीं सकता मैं, ऐसी लाइन उसने लिखी कि वो लाइन कॉमेडी का पात्र बन गया, वो मजाक वाली लाइन बन गई। उसे इंसान सुनता है तो हंसी के सिवा कुछ नहीं है। और अल्लाह का जो कलाम होता है, उस कलाम के अंदर इंसान का दिल उसकी तरफ मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और उस मुख्तसर लाइन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ी बात कह देता है। सूरतुल फील के अंदर अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिम माकुल। मैं इसमें तफसील के साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि जो मेन पॉइंट है मुझे उस पर आना है। 5 आयतें हैं इसमें। सूरतुल फील इस सूरत का नाम है, जिसमें तारीख के अंदर मौजूद है 5 आयतें हैं। इसमें एक लंबे वाक़े का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, सभी जानते होंगे, मशहूर वाक़या है कि काबा को ढाने के मकसद से यमन का गवर्नर अबरहा, हबशा के बादशाह ने अबरहा को यमन का गवर्नर बना दिया था, गवर्नर अपॉइंटमेंट कर दिया था। तो वो गवर्नर अबरहा यमन का वो हाथियों का लश्कर लेकर के, हाथियों की फौज लेकर, फील मतलब हाथी होता है, हाथियों की फौज लेकर मक्का में आया काबा को ढाने की वजह से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जलाल आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबील यानी चिड़ियों का ग्रुप भेज दिया। अच्छा, अबाबील को बहुत सारे लोग समझते हैं किसी चिड़िया का नाम है। अबाबील किसी चिड़िया का नाम नहीं, ये चिड़ियों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को, झुंड को कहते हैं अबाबील। जैसे याजूज और माजूज बहुत सारे लोग समझते हैं कि 2 लोगों का नाम है, आपस में मजाक भी करते हैं, कोई एक जैसा दिख जाता है या दोस्त यार या कोई भाई वगैरह कि याजूज माजूज आ गए। तो याजूज माजूज ये किसी 2 लोगों का नाम है, ये भी पूरे ग्रुप का नाम है। और अबाबील किसी चिड़िया का नाम नहीं बल्कि चिड़िया के झुंड और ग्रुप का नाम है। तो अबरहा की जब फौज हाथी के साथ जब उसकी फौज आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चिड़ियों का ग्रुप, झुंड भेज दिया। और वो चिड़ियों की, हर चिड़िया की चोंच में वो कंकड़ी पत्थर थी और उससे हाथियों पर और तमाम फौजियों पर वार किया उन चिड़िया ने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर इतनी ताकत दे रखी थी कि वो कंकड़ी जहां पड़ती थी वो खाए हुए भूसे की तरह इंसान हो जाता था या हाथी भी हो जाता था। जैसे भूसा वगैरह, चुनी वगैरह जैसे हम बोलते हैं, जानवर खा के मुंह से उगल दे, वो कंकड़ी जिस हाथी पर, जिस इंसान पर पड़ती थी वैसे खाए हुए भूसे की तरह हो जाता था। फजअलहुम कासिम माकुल, खाए हुए भूसे की तरह हो जाता था। तो ये एक वाकया है, 5 आयतों की ये सूरत है सूरतुल फील। इसके अंदर बहुत बड़ा वाकया है, ये तो मैंने शॉर्टकट में आपके सामने रख दिया।
اب اسی کی وجہ پر ایک بڑا ضدی تھا، اس نے کہا کہ میں بناؤں گا. اس نے جو ہے اس ٹائپ کی 5 لائنیں بتا دی. اس نے کہا الفیل، فیل کا مطلب ہاتھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وخرطم الطویل وذنب القلیل. اس نے کہا میں نے بنا دیا. ذرا سے ترجمہ آپ سنیں. الفیل کا مطلب ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہاتھی کیا ہے. خرطم الطویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وہ ذنب القلیل، اور پونچھ اس کی سونڈ سے چھوٹی ہوتی ہے. اب یہ بتائیے یہ کیا لائن ہے، مطلب اسے سن کر کے انسان کوئی سبق حاصل کرے گا؟ یہ تو کامیڈی کا پارٹ اس نے بنا دیا. یہ تو ایسے نہیں دیا گیا اور ایسی بھی ڈھنگ کا نہیں لکھا. اور قرآن کی جب خاصیت ہے کہ قرآن کی آیت جب سنتا ہے انسان کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور ایک مختصر چیز میں اللہ رب العالمین ایک بڑی بات کہہ جاتا ہے. اسی لیے 30 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی باتیں کی ہیں اور انسانوں کو اس طریقے سے گائیڈ کیا ہے کہ 1450 سال پہلے انسان جب قرآن پڑھتا تھا یہ سوچتا تھا کہ یہ قرآن ابھی کے لیے نازل ہوا. آج ہم 1450 سال بعد جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے نازل ہوا ہے، اسی وقت کے لیے نازل ہوا ہے. اور قیامت تک جب بھی کوئی اس قرآن کو پڑھے گا تو یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اسے یہ لگے گا کہ قرآن اسی وقت کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن کی خاصیت ہے یہ. مگر اس نے جو ہے 5 لائنیں لکھی، اور وہ بھی جو ہے یہ ایسی لائنیں جس کا کہیں سے کوئی مطلب بننے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے چیلنج کیا، اس چیلنج کو لوگوں نے ایکسپٹ تو ضرور کر لیا مگر اس پہ کھڑا نہیں اترے، ان کو کامیابی نہیں کی. ان کے قرآن کے چیلنج پر کوئی بھی شخص کھڑا نہیں اترا، اس کو پورا نہیں کر پایا. پھر قرآن نے خود ہی اس کا جواب دیا. فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے اندر قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اے نبی دنیا کے تمام جہان والوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، پوری دنیا کے انسان بھی مل جائے اور پوری دنیا کے جنات بھی مل جائے، قرآن، اور یہ سوچ رہے کہ اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لا یاتون بمثلی، تو اس جیسا قرآن وہ ہرگز لا نہیں سکتے، ہرگز بنا نہیں سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد حاصل کرنے پوری انسانیت اور پورے سارے جن آپس میں مل جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں تو اس جیسا قرآن نہیں، 10 سورت نہیں، 1 سورت نہیں، 1 آیت نہیں بنا نہیں سکتے. یہ قرآن نے بعد میں بتایا اور آج یہی ہوا. کوشش کر کے امریکہ نے آج ایک قرآن نکال دیا ہے، وہ اسے مٹا نہیں پایا. لوگوں کے نظر میں آج بھی ہے یہ نقلی باتیں بتائی جا رہی ہیں. قرآن کی کچھ آیتیں نکال دو، اس طریقے کی بھی کوشش کی گئی مگر نہیں نکل پائی. آج بھی قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، ناس پہ ہی ختم ہوتا ہے. ایک زیر زبر اور پیش کا فرق کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پائے، نہیں مٹا پائے. اور اگر اس بات کی کوشش بھی کر لیں اور قرآن کو مٹانے کی کوشش کر لیں، چند سمے کے لیے مان لیجیے مٹا بھی دیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے حفاظ کو آج ہماری دنیا کے اندر جنم دیا ہے کہ ایک لفظ بھی اگر لکھیں گے تو پورے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک اسٹیج میں ہی دوبارہ اسی طریقے سے قرآن لکھ دیا جائے. معلوم ہے انہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ کوئی کوشش کر کے بھی دیکھ لے تو نہیں کر سکتا. اس کی تمنا پر پانی ہو جائے گا، اس کا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہونے والا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وہ قرآن وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ اے نبی ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے جھک جاتا، پست ہو جاتا، ریزہ ہو جاتا. اللہ نے جب قرآن بنایا تو زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا. نہ زمین اس کا بوجھ تھامنے کے لیے تیار، نہ آسمان اس کا بوجھ تھامنے کے لیے تیار. انسان نے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر اس بوجھ کو ڈالا گیا اور کما حق کہو آپ نے اس کا حق ادا کیا جیسا کہ آپ کو کہا گیا. اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا تھا کہ اے نبی قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے, قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے, مگر آپ کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ بھی اس قرآن کے اندر کسی ایک حرف کو ایڈ کر پائیں یا ڈیلیٹ کر پائیں. آپ بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتے اس قرآن کے اندر. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کہ نبی اگر آپ بھی اس قرآن کے اندر کوئی چیز گڑھ لیتے اور بنا لیتے, کچھ اس قرآن کے اندر آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر دیتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ گربا پہ ہاتھ ڈال دیا, کالر پکڑ لیا, اس کا مطلب یہ کہ ہماری عزت چلی گئی, سارے لوگوں کے سامنے ہمارا کالر پکڑ لیا اس نے. تو عرب کے اندر اسی کو داہنا ہاتھ پکڑنا بولا جاتا ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, اگر آپ اپنی مرضی سے قرآن کے اندر ایک بھی حرف جوڑ دیتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور یہیں پر بس نہیں کرتے, ہم آپ کا شہرک کاٹ دیتے. شہرک مطلب یہ جو کاٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اس وقت کو شہرک بولتے, اس شہرک کو کاٹ لیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اور ایسا کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے, نبی نے اس کا پرچار پرسار کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. سب سے پہلے ٹیچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے دنیا والوں کے لیے, اور قیامت تک یہ قرآن پڑھنا پڑھایا سیکھنا سکھایا جا رہا ہے. مگر ان کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے, پرمیشن نہیں ہے, وہ بھی اپنی مرضی سے اس قرآن کے اندر کچھ ایڈ کر پائیں یا ہٹا. وقت پورا ہو گیا ہے, ایک واقعے سے بات ختم کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی, نافع ابن عبد الحارث الخزائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مکہ سے کہیں گئے, ان کو جو ہے اپنی جگہ گورنر بنا دیا. جیسے ہمارے یہاں کہیں جاتے ہیں پردھان منتری, اپ پردھان منتری بنا دیتے, یا کہیں بھی کوئی رات پاٹ چلانے والا جاتا ہے تو اپنی جگہ کاریواہک بنا دیتا ہے کچھ سمے کے لیے. تو اسی طریقے سے حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ مکہ میں گورنر بنا دیا. کیا آپ دیکھیں گے, اب مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری ہے. جو بھائی گئے ہیں, جن کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے مکہ مدینہ کو دیکھا, تو وہ جانتے ہوں گے تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری ہے. بیچ میں ایک جگہ پڑتا ہے جس کا نام ہے مقام اصفان. مقام اصفان پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پر نافع ابن عبد الحارث الخزائی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو تو راج پاٹ میں آپ کے حوالے کر کے آیا ہوں اور آپ یہاں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگہ ابن ابزی, عربی کے الفاظ ابن ابزی کو میں ذمہ دار بنا کر کے آ گیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا حضرت نافع کو, اور یہ جو ہے اپنے غلام کو ابن ابزی کو بنا کر کے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابن ابزی کون ہے؟ کہا کہ میرا آزاد کردہ غلام, اس لیے میں نے اسے بنا دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلام کو بنا دیا, وہ چلا پائیں گے؟ حضرت نافع عبد الحارث الخزائی نے فرمایا کہ وہ میرا غلام تھا, میں نے اسے آزاد کر دیا, مگر انہو قارئ لکتاب اللہ وانہو عالم بالفرائض, وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے, وہ قرآن کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنا جانتا ہے اور علم فرائض کا ماہر ہے. علم فرائض کا مطلب مرنے کے بعد جو جائیداد وغیرہ بیٹھتے ہیں اس کو عربی میں علم فرائض کہتے ہیں, جو وہ فن جاتا ہے. تو یہ میرا ابن ابزی یہ غلام تو تھا, مگر میں نے اپنی جگہ اس کو گورنر بنا کر میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ انہو قارئ لکتاب اللہ, کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور علم فرائض کا بڑا ماہر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو, کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ یہی وہ قرآن ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے, جس کو گلے لگانے کی وجہ سے
جس کو اچھی طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے بعض لوگوں کا، کچھ قوموں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جو لوگ اس کو پڑھتے اور پڑھاتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. وَيَذَوْا بِهِ آخِرِينَ. اور کچھ لوگ قرآن کی وجہ سے پستی میں چلے جاتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پستی میں ڈال دیتا ہے. اور آج ہم اپنے حالات کا اگر جائزہ لیں تو آج ہم جو پستی میں گئے ہیں، جو پیچھے گئے ہیں، دنیا الگ الگ طریقے کی ریمارک ہمارے اوپر لگا رہی ہے، الگ الگ طریقے کی ٹپڑی کر رہی ہے. حالانکہ ان کی ٹپڑی 100% صحیح نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کر کیوں رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دیا. کوئی آتنکواد کا ٹھپا لگا رہا ہے، کوئی پچھڑے لوگ ہیں ایسا بتا رہا ہے، کوئی انہیں نہیں معلوم پرانے خیال کے لوگ ہیں یہ بتا رہا ہے. وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے چھوٹ گیا. آج ہمارا پڑھنا پڑھانا قرآن سے دوری اور قرآن پہ نہ عمل کرنے کی وجہ آج دنیا ہمارے پیچھے پڑی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے جن قرآن کو تہہ دل سے پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں اور پوری طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم انه تعالى جواد الملك البر الرؤوف الرحيم.